السلام علیکم ڈیئر آڈینس. یہ ویڈیو خاص طور پر میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور ان دوستوں کے لیے بنائی ہے جو اسٹرگل کر رہے ہیں، جو اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا پھر تعلیم حاصل کرنے کے بعد جاب حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو میرے اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ سجیشن تھی اور ڈیمانڈ تھی کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں ان کو بتاؤں تاکہ وہ موٹیویٹ ہوں، انسپائر ہوں. دیکھیں، راتوں رات کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا، اور اگر محنت اور ایمانداری سے کامیاب ہوا جائے تو ٹائم لگتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور بعض اوقات ناکامی کا ذائقہ بھی چکھنا پڑتا ہے. میں اس کو ناکامی تو نہیں کہوں گا، کیونکہ ایک انسان یا تو کامیاب ہوتا ہے یا پھر وہ سیکھتا ہے. ایدر یو لرن اور ون، یا تو آپ جیتتے ہیں یا سیکھتے ہیں، آپ ناکام کبھی بھی نہیں ہوتے. تو میری زندگی کا جو سفر ہے، جس میں میں نے باقاعدہ پروفیشنل کوششیں شروع کیں، جس میں میں نے اسٹرگل شروع کی اپنی لائف میں کامیاب ہونے کے لیے، وہ 2015 سے شروع ہوتا ہے، جب میں نے پہلی دفعہ ایک اکیڈمی بنائی تھی، اسپوکن انگلش گرامر اکیڈمی. اور وہ ایک ویلفیئر قسم کی اکیڈمی تھی، جس میں جو مرضی پڑھ سکتا تھا، اور فیس بھی معمولی سے رکھی تھی، شاید 200 روپے تھی فیس. اور وہ بھی جو دے سکتا ہے وہ دے دے، جو نہیں دے سکتا وہ نہ دے. اس اکیڈمی میں 20 سے 25 میرے کلاس فیلوز ہی تھے جن کو میں نے پڑھایا تھا فرسٹ ٹائم. اور یہ ایک ویلفیئر ٹائپ تھی. یہ 2015 میں ہوئی تھی. 2015 میں ہی میں نے بی ایڈ کیا تھا. بی ایڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ میں ایجوکیشن میں اور ٹیچنگ فیلڈ میں جانا چاہتا تھا، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ بی ایڈ کر لیں. اس کے بعد میں نے چونکہ ایم اے انگلش کرنا تھا بی اے کے بعد، تو میرے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ ایم اے انگلش کرنے یا یونیورسٹی جانے سے پہلے آپ نے 2 کورسز لازمی کرنے ہیں. تو آپ سب کو بھی میں سجیشن دوں گا کہ 2 کورسز آپ نے لازمی کرنے ہیں بیفور گوئنگ ٹو یونیورسٹی. آپ نے جب ریگولر یونیورسٹی میں پڑھنے جانا ہے تو آپ نے 2 کورسز ضرور کرنے ہیں. پہلا کورس ہے اسپوکن انگلش کورس. اس سے آپ کی انگلش لینگویج ٹھیک ہوگی، آپ پریزنٹیشنز اچھی دے سکیں گے، آپ کمیونیکیشن اچھی کر سکیں گے. آپ لیکچرز چونکہ انگلش میں ہوتے ہیں تو کوسچن آنسر آپ انگلش میں ہی کر سکتے ہیں، تو آپ اچھی طرح سے کلاس پارٹیسپیشن کر سکیں گے. دوسرا کورس جو میں نے اور کیا تھا وہ ڈپلومہ ان آفس مینجمنٹ کیا تھا، جس کو ہم ڈوم کہتے ہیں. اس کو کمپیوٹر کورس کہہ لیں. یہ بھی 3 ماہ کا کورس تھا، اور اسپوکن انگلش بھی میں نے 3 ماہ کورس کیا تھا. اور میرے استاد نے کہا تھا کہ آپ نے کمپیوٹر کورس بھی کرنا ہے. اس کے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یونیورسٹی میں اسائنمنٹس، پریزنٹیشنز، اپنے آرٹیکل، تھیسز، اپنے ریسرچ ورک اور اپنے نوٹس آپ خود بنا سکیں گے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا ہوا کمپیوٹر کورس تو آپ جگہ جگہ پر کمپیوٹر چلانے والوں کے محتاج ہوں گے، یا تو آپ کو پیسے بھرنے پڑیں گے یا پھر آپ کو دوسرے لوگوں کی منت کرنی پڑے گی. تو دونوں صورتوں میں آپ کا وقت بھی برباد ہوگا اور پیسے بھی ضائع ہوں گے. تو یہ چاروں کام میں نے 2015 میں کر لیے تھے. 2016 میں میں لاہور میں تھا جب میں انگلش سٹارٹ کر چکا تھا. تو 2016 میں نے اقبالیون ٹیوٹرز ایک کمپنی ہے وہ جوائن کی. اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو اسٹوڈنٹس ڈھونڈ کے دیتے ہیں، ہوم ٹیوشنس. ان کی پبلسٹی وہ کرتے ہیں، اپنی پبلسٹی کے ذریعے وہ ہوم ٹیوشنس ڈھونڈتے ہیں. ہوم ٹیوشن آپ کو دیتے ہیں آپ کی کوالیفیکیشن کے مطابق، اور اس میں سے 70-30 کی ریشو ہوتی ہے. 70% آپ کی ہوتی ہے اور 30% ان کی فیس ہوتی ہے، ایز اے کمیشن سمجھ لیں. تو یہ لاہور میں ایک ٹرینڈ ہے، ویسے بڑا زبردست ہے. اور اگرچہ اس کے لیے ان کو پہلے کوشش کرنی پڑتی ہے، پبلسٹی کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کر ان کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے 70-30 والا. 2016 میں نے یہ کیا تھا. 2017 میں نے پہلی دفعہ گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، ایجوکیٹرز کے لیے. تو جب میں ٹیسٹ دینے کے لیے اکاڑا آیا لاہور سے، تو بدقسمتی سے میں اپنا شناختی کارڈ ہی بھول گیا. اور ویسے بھی میرے ایک رشتہ دار تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ایم اے انگلش کریں اور اس کے بعد بڑی جاب کے لیے تیاری کریے گا. یہ ایجوکیٹرز 14واں اسکیل، 11واں اسکیل، 9واں اسکیل یہ آپ کے لیے نہیں ہے. تو میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھا گورنمنٹ جاب کے لیے اس وقت.
تو میں بس کہہ لیں جان بوجھ کے غلطی کی یا پھر غلطی سے نہ لے کے آ سکا شناختی کارڈ 2007. اور ایک وجہ یہ بھی تھی میرا ایم اے انگلش جاری تھا، تو شاید میں اسی لیے کوئی اتنی سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے نا ڈیڈیکیشن کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ تیاری نہیں کی تھی لیکچر ایجوکیٹرز کی پہلی دفعہ 2017 میں جب آئی تھی. اسی دوران 2017 کے لاسٹ میں میرا ایم اے انگلش کمپلیٹ ہو گیا تھا. تو اب تک 2015 16 اور 17 3 سال کی ہسٹری میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. 2018 جب میں نے ایم اے انگلش کر لیا 2017 کے لاسٹ پر، 2018 جب شروع ہوا تو پھر میں نے اسٹرگل زیادہ شروع کر دی. سب سے پہلے میں نے سرگودا یونیورسٹی میں لیکچرر انگلش کے لیے اپلائی کیا. تو تیاری وغیرہ کوئی نہیں تھی، نہ کچھ اتنا پتہ تھا، نہ کسی نے گائیڈ کیا، نہ یوٹیوب کا پتہ تھا، نہ گوگل کا پتہ تھا، نہ کسی ٹیچر نے کبھی بتایا تھا کہ انگلش لیکچرر کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے. بس جو پڑھا تھا ایم اے انگلش میں بی اے میں بس اسی کی بنیاد پر چلے گئے. تو اس میں ٹیسٹ میں ہی فیل ہو گیا، انٹرویو تک جا ہی نہیں سکا. تو یہ 2018 میں سرگودا یونیورسٹی کا ٹیسٹ ہی میں فیل کر گیا. اس کے بعد 2018 میں ہی میں نے این ٹی ایس میں ہیلتھ کیئر کی ایک جابز آئی، اس کے لیے اپلائی کیا تھا. اس کا بھی میں ٹیسٹ فیل کر گیا تھا این ٹی ایس. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی عزیز طلبہ اور آپ جو میرے آڈینس ہیں، گائیڈنس بہت ضروری ہے. آپ محنتی ہوں، عقل مند ہوں، لیکن اگر آپ کو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا یا آپ کے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے، آپ کا کوئی ٹیچر آپ کو نہیں بتا رہا، یا آپ کسی سے نہیں پوچھ رہے، آپ ریسرچ نہیں کر رہے، آپ تیاری نہیں کر رہے، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو میں نے یہ زندگی میں دیکھا، اگرچہ میں ذہین تھا، محنتی تھا، لیکن کوئی گائیڈنس نہیں تھی، کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. تو کوئی موٹیویشن تو اندر سے تھی، سیلف موٹیویشن، لیکن باقاعدہ کوئی گائیڈنس نہیں تھی. اس کے بعد تیسرا جو میں نے ٹیسٹ اپلائی کیا وہ ایجوکیٹرز کے لیے اپلائی کیا 2018 میں. اس میں میرا شناختی کارڈ جو ہے آن لائن اپلائی کرتے ہوئے اس میں کوئی مسٹیک ہو گئی. تو اس وقت جو ایڈیٹنگ پاسبل نہیں ہو سکی، انہوں نے آپشن دیا بھی، لیکن میں آؤٹ آف سٹی تھا، تو میں باقاعدہ اس کے لیے کریکشن نہیں کر سکا اور میں اپلائی نہیں کر سکا 2018 میں. اور اتفاق سے اس کے بعد سے لے کر 2018 سے لے کر آج تک ایجوکیٹرز کی جابز آ ہی نہیں سکیں. تو اس وقت میں اپلائی نہیں کر سکا، تو اس کے بعد ابھی تک نہیں آ سکی. اس کے بعد پھر میں نے چوتھا کام کیا کہ میں نے پرائیویٹ سکول بنایا ملتان میں. ہوا یوں کہ میں مدرسے میں کسی دوست کو ملنے گیا ملتان میں، اپنے ٹیچر کہہ لیں، دوست کہہ لیں، ان کو ملنے گیا. تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر ایک مدرسہ ہے اور وہ مدرسے میں اسکول سسٹم شروع کرنا چاہتے ہیں پرائیویٹ لیول کا. تو میں نے پھر وہاں پر کلاسز شروع کیں، بچوں کی ڈویژن کی ان کے لیول کے مطابق، اور ان کی کلاسز بنائیں. 1-1.5 ماہ میں وہاں رکا اور اسکول جاری کر دیا. اس کے بعد 5ویں چیز میں نے ایئر فورس میں انگلش ٹیچر کے لیے اپلائی کیا. انگلش ٹیچر ان ایئر فورس، یہ پہلی دفعہ تھا جب میں آرمی میں اپلائی کیا تھا. اس میں ٹیسٹ ہی کوالیفائی نہیں کر سکا. ٹیسٹ میں انٹیلیجنس کے کوسچن تھے، انگلش لینگویج کے کوسچن تھے، جنرل نالج کے کوسچن تھے، کرنٹ افیئرس کے تھے، اور وربل نان وربل انٹیلیجنس تھی، میتھ کے کوسچنس تھے، کمپیوٹر کے کوسچنس تھے. تو بہرحال اس لیول کی میں تیاری کر ہی نہیں سکا تھا. جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں تیاری کرنے کا، اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ مجھے کبھی بھی نہیں پتا تھا کہ تیاری کہاں سے کرنی ہے. بس یہی پتا ہوتا تھا کہ اپلائی کرنا اور ٹیسٹ دینے جانا ہے اور انٹرویو ہوگا. تو بہرحال جب تیاری نہیں تھی تو ٹیسٹ تو کبھی بھی کوالیفائی نہیں ہو سکتا تھا. اس کے بعد دوسری دفعہ میں نے پھر رینجرز میں سب انسپیکٹر کے لیے اپلائی کیا، اور اسی کے ساتھ میں نے کیپٹن آرمی میں بھی اپلائی کر دیا. آرمی ایجوکیشن کور ہوتی ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ان آرمی، اس میں کیپٹن کے لیے اپلائی کیا. 17 اسکیل ہوتا ہے یہ. رینجرز کے لیے بھی اپلائی کر دیا، اس میں سب انسپیکٹر کے لیے، اور آرمی کے اندر میں نے کیپٹن کے لیے اپلائی کیا. سب انسپیکٹر رینجرز میں میرا ٹیسٹ کوالیفائی ہو گیا، فزیکل کوالیفائی ہو گیا. انٹرویو کے لیے جانا تھا شاید فائنل، میں گیا نہیں، یا انٹرویو شاید ہو گیا تھا لیکن میں نے جوائن نہیں کیا، کیونکہ کیپٹن جو آرمی کی وہ میرے قبضے میں آ رہی تھی، میری اپروچ میں تھی جاب. کیپٹن کا جو انٹرویو ٹیسٹ تھے، کافی زیادہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، وربل نان وربل ریٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایموشنل ٹیسٹ ہوتے ہیں، فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کافی طرح کی. اس کے بعد 3 طرح کے انٹرویوز ہوتے ہیں، کافی لمبا پروسیس ہوتا ہے. ہم تقریباً 300 کے قریب تھے، 250، 350، 250 یا 300 کے قریب لوگ تھے. اور ہر ٹیسٹ کے بعد 10-10، 15-15 لوگوں کو وہ گاڑی میں بٹھا کر واپس بھیجتے جاتے تھے کہ ہر ٹیسٹ کا رزلٹ وہ فوری اناؤنس کر دیتے تھے
یہ نہیں تھا کہ فائنل جا کے بعد میں اناؤنس کریں گے. بہرحال کیپٹن کا جو فائنل رزلٹ تھا جب میں واپس گھر آ گیا تو اس وقت اناؤنس ہوا, تو اس میں سلیکٹ نہیں ہو سکا, ناٹ ریکمینڈڈ ہو گیا تھا. رینجرز میں نے خود نہیں جوائن کیا تھا. اس کے علاوہ 2018 کے اگست میں جا کر کوتھم کالج اکارا, اس میں میری انگلش لیکچرر کی جاب ہو گئی. پرائیویٹ کالج ہے, اس میں اسپوکن انگلش ٹیچر کی جاب ہوگی میری. اس میں وہ کوتھم کالج آف ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ ایک کالج ہے وہ. اس میں کافی طرح کے کورسز ہوتے ہیں, شارٹ کورسز, لانگ کورسز. تو اس میں انگلش جو تھی وہ میں پڑھاتا تھا پورے کالج کو 2018 میں. یہ 2021 یا 22 تک جو ہے 21 تک میں جاب کی, 3 سال تقریباً میں نے یہ جاب کی ہے. 2018 میں یہ تقریباً میں نے 8-9 جو ہیں وہ سٹیپس لیے اپنی لائف کو سیٹ کرنے کے لیے, اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے. 2019 میں نے پنجاب گروپ آف کالجز جو پرائیویٹ ادارہ ہے, بڑا برانڈ ہے جس کا آج کل ایشو بھی چلا تھا, تو اس میں اپلائی کیا تھا. اس میں نے ٹیسٹ اور انٹرویو دیا, ڈیمو دیا, بڑا زبردست ہوا. اور جو ڈیمو یا انٹرویو لے رہے تھے انہوں نے بڑی تعریف بھی کی میری, لیکن میری سلیکشن نہیں ہوئی. بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کے ہی کسی پروفیسر کے رشتہ دار کو انہوں نے رکھ لیا تھا. تو مجھے مایوسی تو نہیں, بس افسوس سا ہوا تھا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود سلیکشن نہیں ہوئی. اس کے بعد 2019 جب کرونا ڈیز شروع ہو گئے تھے تو اس دوران میں نے ایم اے اسلامیات کر لیا. ایم اے اسلامیات بھی اس وقت چونکہ میرے ایک انکل تھے, انہوں نے ایم اے اسلامیات اور ایم فل اسلامیات کیا تھا, تو مجھے ایک چیلنج کے طور پر انہوں نے دیا کہ تم کر کے دکھاؤ. تو بہرحال میں انگلش اسٹوڈنٹ تھا, انگلش لیکچرر کے طور پر تیاری کر رہا تھا. تو جب مجھے انہوں نے بتایا کہ میں نے پرائیویٹ ایم اے اسلامیات کیا, ایم فل اسلامیات کیا, تو مجھے ایک چیلنج ملا, موٹیویشن یا انسپریشن ملی. میں نے بھی پرائیویٹ ایم اے اسلامیات کر لیا, جو بعد میں جا کر 2023 میں مجھے لیکچرر بنانے کے کام آیا. 2019 میں اتفاق سے میں نے ایم اے اسلامیات کیا. تو اللہ کے کام ہیں, کوئی بھی کام بغیر حکمت کے اللہ پاک نہیں کرتے. 2019 میں ہی تیسرا یہ ہوا کہ سی ٹی آئی انگلش کے لیے میں نے اپلائی کیا. اس وقت سی ٹی آئی کی جابس آئیں تو 45,000 روپے سیلری ہوتی تھی اس وقت. میں نے اپلائی کیا 5 کالجز میں شاید اپلائی کیا ہوگا یا زیادہ. تو میری رینالا ڈگری کالج میں انگلش سی ٹی آئی کے طور پر جاب ہو گئی, جو 7 ماہ کا کانٹریکٹ تھا, 7 ماہ میں نے وہ جاب کی. اس کے بعد 2020 جب شروع ہوا, 2020 میں نے ایل ایل بی شروع کر دیا, اور ایم فل جو تھا وہ میرا تقریباً وہ شروع تو 2019 میں ہی ہو گیا تھا, باقاعدہ جو ہے 2020 میں میری ریسرچ وغیرہ شروع ہو گئی تھی, یا کہہ لیں کہ اس میں میرا فائنل جو سلیکشن ہوتی ہے ریسرچ کے لیے وہ ہو گئی تھی. یعنی 2020 میں 2 کام ہوئے, ایل ایل بی اور ایم فل میں نے باقاعدہ شروع کر دیا. اس کے بعد 2021 جب شروع ہوا تو میں نے کیڈٹ کالج اکاڑا میں انگلش لیکچرر کے طور پر اپلائی کیا. ٹیسٹ کوالیفائی کر لیا, ڈیمو کوالیفائی کر لیا, لیکن انٹرویو میں ناٹ ریکمینڈ ہو گیا. اور اس کے بعد میں نے اے پی ایس اکارا میں اپلائی کیا, اس میں نے ٹیسٹ کوالیفائی کر لیا تھا اور ڈیمو میں رہ گیا تھا, ناٹ ریکمینڈ ہو گیا تھا. سپیریئر کالج اکاڑا میں نے کیا, اس میں ٹیسٹ اور ڈیمو شاید میں کوالیفائی کر گیا تھا, انٹرویو بھی اچھا ہو گیا تھا, لیکن ناٹ ریکمینڈ. پرائیویٹ کالجز میں نے دیکھا ہے اس میں پسند ناپسند چلتی ہے, فیوریٹزم ہے, جان پہچان چلتی ہے. اس میں یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ نااہل لوگوں کو وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں, ہوتے وہ بھی ٹھیک ہیں, لیکن پسند ناپسند ہوتی ہے کہ کوئی کسی کا کوئی جاننے والا, کوئی کسی کا رشتہ دار, کوئی دوست, تو کوئی سفارش, اس طرح چلتا ہے. ہوتے وہ بھی میں کہہ سکتا ہوں وہ اہل تو ہوتے ہیں, آخر پرائیویٹ کالج ہے, انہوں نے اپنی ریپوٹیشن بنانی ہے, اپنا رزلٹ لینا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ نااہل لوگوں کو تو نہیں رکھیں گے جہاں تک مجھے لگتا ہے. تو اس کے بعد جب 2021 میں ہی سی ٹی آئی کی جابس دوبارہ آئیں, اس میں نے پھر انگلش سی ٹی آئی کے طور پر اور اسلامیات سی ٹی آئی کے طور پر بھی اپلائی کیا. دونوں کے لیے اپلائی کیا. پہلی دفعہ میں نے انگلش اور اسلامیات دونوں کے لیے اپلائی کیا, کیونکہ میرے پاس ڈبل ایم اے تھا. تو اسلامیات میں میرا نہیں ہو سکا سی ٹی آئی کا, انگلش میں میرا ہو گیا تھا. گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج آف فار بوائز حویلی لکھا میں میرا ہو گیا تھا, لیکن گھر سے تقریباً 50-60 کلومیٹر دور تھا, 55-60 کلومیٹر. تو میں نے وہ پھر کنٹینیو نہیں کیا. اور ساتھ چونکہ میری کوتھم کالج میں انگلش لیکچرر کی جاب پرائیویٹ چل رہی تھی, تو اس کے ساتھ ٹائم جو ہے نا مینیج نہیں ہو پا رہا تھا.
تو 2021 میں ہی میں نے اسپائر کالج عارف والا میں جاب کی. اچھا 21 میں نے کوتھم کالج سے ریزائن کر دیا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ باقاعدہ جو ٹریڈیشنل کالج ہے یعنی میں باقاعدہ سلیبس انگلش کا پڑھاؤں, تیاری باقاعدہ انگلش کی کروں. چونکہ کوتھم کالج میں اسپوکن انگلش لیکچرر تھا تو باقاعدہ پھر میں نے اسپائر کالج عارف والا جوائن کر لیا, جہاں میں نے صرف 2 ماہ ہی جاب کی ہوگی. تو وہاں پر میری جاب ایلیمنٹری اسکول ٹیچر گورنمنٹ کی جاب ہو گئی تھی میری. تقریباً 2 ماہ کے بعد 2 ماہ کے اندر ہی 2 جابس بلکہ ہو گئی تھیں. ایک ایلیمنٹری اسکول ٹیچر فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن اسلام آباد میں, وہ بھی انگلش تھی, اور ایک ایلیمنٹری اسکول ٹیچر فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز FGEIs جو کینٹ میں ہوتے ہیں, پورے پاکستان کے کینٹ میں, یہ بھی انگلش کی تھی اور یہ بھی 14ویں اسکیل کی تھی. دونوں EST 14ویں اسکیل کی تھیں اور دونوں ایٹ اے ٹائم ہوئی میری. تو اسلام آباد سے میں نے جوائن کر لیا تھا, لیکن میں نے پھر ریزائن کر دیا. لاہور میں نے پھر جوائن کر لیا تھا. اسی دوران میں نے PPSC اسلامیات لیکچرر اسلامیات کے لیے پہلی دفعہ اپلائی کیا تھا اور باقاعدہ تیاری کر کے اپلائی کیا, بہت زیادہ تیاری کی, لیکن میں 2 نمبروں سے صرف رہ گیا. چونکہ 50 سیٹس تھیں اور میرا 75واں میرٹ بنا تھا, اور جو آخری بندہ سلیکٹ ہوا تھا اس کے 137 نمبر تھے ٹوٹل. PPSC میں ہوتا ہے ٹیسٹ, انٹرویو اور ڈگریز, جو آپ میٹرک FA BA میں ماسٹرز میں جو مارکس لیے ہوتے ہیں ان کے مارکس کی اکارڈنگ آپ کا میرٹ بنتا ہے. تینوں چیزوں ملا کر یعنی ٹیسٹ, انٹرویو اور ڈگریز, تینوں چیزوں کے میرٹ ملا کر آپ کا ایگریگیٹ بنتا ہے. تو میرے 135 بنے تھے, اور جو فائنل لاسٹ بندہ تھا 50ویں جس کی نمبر تھی جاب, 50واں جو میرٹ تھا اس کے 137 تھے. تو 2 نمبروں کی وجہ سے میرا سلیکشن نہیں ہو سکی. بہرحال میں EST گورنمنٹ ٹیچر کے طور پر کام کر رہا تھا. اس کے بعد 2022 میں یہاں تک میں ہو گیا. 2022 میں 3 کام ہی ہوئے بس. 2 ایلیمنٹری اسکول ٹیچر کی جابس ہو گئیں, اور ایک جو ہے PPSC کا میں ٹیسٹ کوالیفائی کر لیا, انٹرویو بھی میں نے کوالیفائی کر لیا, لیکن ریکمینڈ نہیں ہو سکا کیونکہ میرٹ بنتا ہوتا ہے اس میں, کوالیفائی اور ڈسکوالیفائی وہ بہت کم ہوتا ہے. 2023 جب شروع ہوا تو اس کے شروع میں ہی اپریل 2023 میں میری سلیکشن ہو گئی لیکچرر اسلامیہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو. وہی چیئرمین, وہی ایگریگیٹ, میرے 135 ہی دوبارہ پھر مارکس آئے, اور الحمدللہ میرٹ میرا اس دفعہ 47 تھا. پہلے 65 تھا, اور محنت کی الحمدللہ. ٹیسٹ میں میرے نمبر کم تھے, پہلے 66 تھے, اس دفعہ میں نے 79.5 یعنی 80 نمبر لیے. تو اللہ کا شکر ہے میری سلیکشن ہوگی لیکچرر اسلامیات کی. اسی دوران FPSC میں میرے 2 لیکچررز کی اور جابز ہو جانی تھیں. وہ یوں کہ اس میں ٹیسٹ کوالیفائی کر لیا تھا, اور اگر میں انٹرویو دیتا تو وہ سلیکشن ہو جانی تھی کیونکہ میں اسی ڈپارٹمنٹ سے آیا تھا. لیکن یہ 17 اسکیل کی تھی, تو انگلش کے بھی لیکچرر میری سلیکشن ہوئی, وہ بھی میں نے جوائن نہیں کیا, اور اسلامیات لیکچرر ہوئی وہ بھی جوائن نہیں کیا. چونکہ وہ فیڈرل کی ہیں, وہ لاہور یا اسلام آباد میں ہوتی ہیں, وہ دور ہوتی ہیں گھر سے. تو پنجاب یعنی جو PPSC کے تھرو لیکچرر اسلامیات ہوئی ہے تو گھر کے پاس ہی ہے. اچھا, یہ ساری سٹوری لائف ہسٹری بتانے کا مقصد کیا ہے؟ 2015 سے شروع کیا اور 2023 میں جا کر مجھے اپنی منزل مقصود ملی, کامیابی ملی, اور میرا ٹارگٹ پورا ہوا. تقریباً 8 سال محنت کرنی پڑی. اس کی 3-4 وجوہات ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ تھی کہ مجھے کوئی گائیڈنس نہیں تھی. جیسے آپ اسٹوڈنٹس کو ہم گائیڈ کرتے رہتے ہیں, ابھی سے ہی آپ ابھی انٹرمیڈیٹ میں ہیں, 12ویں کلاس ابھی پاس نہیں ہوئی, لیکن آپ کو ٹیسٹ اور انٹرویو کی تیاری ابھی سے میں کروا دیتا ہوں تاکہ ہماری طرح آپ کو مشکلات نہ ہوں. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی تقسیم ہے, اللہ نے وقت مقرر کیا ہے کہ جب جس کا رزق جہاں سے ہونا ہے وہیں سے ملنا ہے, اس کو اتنا ہی ملنا ہے. اس کے لیے محنت اور ایمانداری سے کام کرنا ہوتا ہے, ہتھیار نہیں پھینکنے. کبھی آپ کو کامیابی ہوتی ہے اور کبھی آپ سیکھتے ہیں, ہارتے نہیں ہیں آپ. تو میں نے کبھی بھی ہار نہیں مانی. میرے گھر میری رسیدیں پڑی ہوئی ہیں جو فیس پے کیا میں نے. یہ تو تقریباً 30-35 جابز ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے کہ میں نے اپلائی کیا ہے, فیسیں پے کی ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 100 کے قریب اور بھی جابز ہیں جو چھوٹی موٹی جابز ہیں جن کے لیے اپلائی کرتا رہا ہوں, میں فیسیں دیتا رہا ہوں, لیکن نہ تو ان کے ٹیسٹ کا پتہ چلا, نہ انٹرویو کا کبھی پتہ چلا.
کوئی فراڈ بھی ہوتی تھیں، کوئی ویسے ہی بعد میں یعنی کہ وقت نہ ملنا یا کچھ اور وجوہات ہوتی رہیں تو بندہ ٹیسٹ کے لیے یا انٹرویو کے لیے جا ہی نہیں سکا۔ محنت کریں، اور اگر آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اب میں لیکچرر اسلامیات ہوں اور 17 اسکیل میں ہوں الحمدللہ، پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو پیور میرٹ پر سلیکشن ہوئی ہے، اور دوسری کوشش کے بعد ہوئی ہے۔ پہلی کوشش میں میرا سلیکشن نہیں ہوئی تھی، 65واں میرٹ تھا میرا، اور 50 جابس تھیں۔ اس دفعہ 75 جابس تھیں اور 47واں میرا میرٹ تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری موٹیویشنل جو میری زندگی کی کہانی ہے آپ کو موٹیویشن دے گی، انسپریشن دے گی، آپ کو کوئی نہ کوئی ڈائریکشن دے گی۔ ہتھیار نہ پھینکیں، مایوس نہ ہوں، اور بامقصد طریقے سے، مثبت طریقے سے محنت اور ایمانداری سے کام کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ تیاری کریں۔ اگر آپ کو کوئی ٹیچر آپ کی جاب کے لیے، آپ کے انٹرویو کے لیے ابھی سے آپ کو کوئی گائیڈ کر رہا ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں۔ وہ مخلص ٹیچرز ہیں جو آپ کو آنے والی زندگی کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، چھٹیاں کر رہے ہیں، اور کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا، اور ٹیچرز کی بات نہیں سن رہے، تو آپ کو بھی وقت کافی لگانا پڑے گا اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔